کائنات وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے صاحب قرآن بنایا. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین حاضرین، میں صرف آپ سے چند منٹ کے لیے مخاطب ہوں گا. میں نے دعائے کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے رب کے حضور اس طرح توبہ کرو، یعنی دل سے توبہ کرو، اخلاص نیت سے اپنے رب کے حضور توبہ کرو. مزید آیت پاک میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا اے ایمان والو، اپنے رب کے حضور صدقے دل سے اخلاص سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. توبہ کا معنی ہے لوٹ آنا، توبہ کا معنی ہے پلٹ آنا، اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں پر ندامت کر کے اس پر پشیمان ہو کر اپنے رب کے حضور لوٹ آنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب. فرمایا کہ رب تعالیٰ کو جوان کی توبہ سے زیادہ محبوب عمل کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جو محبوب اور پسندیدہ عمل ہے نا، وہ کسی جوان شخص کی توبہ ہے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید حدیث پاک میں فرمایا کہ لوگوں اس شخص کی خوشی کا اندازہ لگاؤ کہ جو جنگل میں اکیلا جا رہا ہو، اس کی اونٹ کی نکیل اس سے چھوٹ جائے اور اس کا اونٹ گم جائے، بس وہ شخص بھوکا پیاسا اور اس کے کھانے پینے کا سامان اس اونٹ پر لگا ہو. فرمایا کہ وہ شخص بھوکا پیاسا اپنے اونٹ کو مارا مارا ڈھونڈتا پھرے. فرمایا کہ ایک درخت کے ساتھ جا کر اس کے اونٹ کی نکیل پھنس جائے، بس کچھ دیر بعد، کچھ عرصے بعد یا شام کے ٹائم سارا دن وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے بعد، بھوکا پیاسا مارا مارا پھرنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھا اور اسے اپنا اونٹ دریافت ہو گیا، اسے اپنا اونٹ مل گیا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس شخص کی خوشی کا اندازہ تو کوئی شخص لگا ہی نہیں سکتا کہ جو سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور پھر لاسٹ پینٹ پہ آ کر اسے اپنا کھانا مل گیا. فرمایا کہ بس رب تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے. ایک والدہ اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے، اگر اس سے اس کا بیٹا جدا ہو جائے تو والدہ ماری ماری پھرتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے بچے کی زیارت ہو جائے، ایک دفعہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں. رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سجدہ ریز ہو، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر صدقے دل سے، سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے. ایک شیخ گزرے ہیں سعد بن عدی، وہ کہتے ہیں کہ توبہ اس شے کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں پر ندامت کرتا رہے، اپنے ماضی کے گناہوں کو بھولے نہیں، خواہ اس کی نیکیاں کتنی بھی ہو جائیں، خواہ اس کے اعمال صالحہ گناہوں پر مقدم آ جائیں، گناہوں پر غالب آ جائیں، لیکن وہ شخص پھر بھی اپنے گناہوں پر ندامت کرتا رہے. فرمایا کہ اس شخص کے لیے توبہ کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی ثواب پر، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کرتا رہے. جناب شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں
کہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے گناہ کیا کیا؟ کسی شخص نے آپ کو کہا کہ تمہاری زندگی ہی گناہ ہے، تمہارا وجود ہی گناہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گناہ اس لیے کہ دوست کی بارگاہ میں کوئی شخص آ جائے گا، اپنے مالک کی بارگاہ میں کوئی شخص آ جائے تو پھر اس کے وجود کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ جب سن کے دل سے کوئی شخص اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، فنا فنا ہو جائے، یعنی اس کو اپنے رب سے اس قدر محبت ہو جائے کہ اسے اپنے رب کی ذات سے آگے کوئی شے نظر نہ آئے، فرمایا بس پھر اس شخص کے اپنے وجود کی اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ فرمایا توبہ اس شے کو کہتے ہیں کہ اپنے رب کو اس قدر یاد کرنا، اس قدر اپنے رب کے قریب ہو جانا کہ اپنے رب کی یاد کے سوا تمہارے دل میں کوئی یاد باقی نہ رہے۔ اس شے کا نام توبہ ہے۔ آج کی رات 27 رمضان المبارک کی شب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلا عشرہ اعتکاف کیا شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ فرمایا پھر آقا نے دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا۔ پھر اصحاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا عشرہ اعتکاف کیا، اور حضور نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے بس اس میں رب تعالیٰ کے حضور تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لیلۃ المبارکہ ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ باقی سارا سال تو رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں قدرے بہتر باقی مہینوں سے زیادہ رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور رمضان سارے رمضان کی نسبت اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا حتیٰ مطلع الفجر، یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ کی طلوع فجر تک رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس رات اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے، انسان گناہ گار ہے نا، خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے اور اپنے رب کے حضور ندامت کا اظہار کرے کہ اے رب کائنات بس تو ہی بخشنے والا ہے۔ حضور کے نالین کا صدقہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے مالک کائنات ہمیں اپنے نیکیوں پر ناز نہیں، بس تیری رحمت پر انحصار ہے۔ اے رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ حضور نے فرمایا کہ شب قدر میں اور شب برات میں اللہ رب العزت بے پناہ مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ آپ نے نشاندہی کی ان لوگوں کی کہ جن کی اس رات کے صدقے بھی بخشش نہیں ہونی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ سن لے اس قدر بڑا اور سخت گناہ ہے کہ شب قدر کے اندر اور شب برات کے اندر اللہ رب العزت حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر جس شخص پر پڑتی ہے، اللہ رب العزت ان راتوں کے صدقے اس شخص کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو، اپنے والدین کی بے ادبی کی ہو، ان کا دل دکھایا ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سوائے اس شخص کے کہ جس نے جادو کیا، جس نے کسی پر جادو کے ذریعے ظلم کیا، جس نے جادو ٹونے سے کسی کو نقصان پہنچایا۔ فرمایا کہ ان دونوں کی رب تعالیٰ کے حضور کسی قدر بھی بخشش نہیں ہوگی، بس یہ لوگ جہنم کے گڑھے میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حضور کی نالین کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جو لوگ ہم سے جدا ہو چکے اللہ رب العزت ان کی برکت پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔